عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا. di surat Luqman. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudan wa rahmatan lil muhsinin. Alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا
وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. جی الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، کس میں سے؟ بعض مفسرین نے یہ بات کی ہے، یہ حروف مقطعات بھی اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے ان کافروں کو جنہوں نے یہ بات کہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو اپنی طرف سے گھڑا ہے، تو اللہ نے کہا کہ تم ان حروف مقطعات جیسے حروف لا کر دکھاؤ، اور واقعی ان کا معنی اور ان کا مفہوم، ان کے مطالب کیا ہیں، اللہ اعلم بمرادہ، نہ ان کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے، نہ صحابہ کرام نے، نہ بعض میں، صرف بعض مفسرین نے اس سے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے یہ بھی چیلنج ہی ہو، باقی اس کا اصل مفہوم یا معنی وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، تلک یہ یعنی قرآن، آیات الکتاب الحکیم یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں جن کو ہم الحمدللہ اس کی توفیق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے اندر بے بہا حکمتوں کو نازل فرمایا ہے جو کہ ہماری زندگی کے لیے بڑی مفید ہیں، اور ہماری دنیا کی زندگی کو کامیاب بناتے ہوئے آخرت کی زندگی، کامیاب جو زندگی ہے اس تک لے جانے والی حکمت کی باتیں ہیں اس کے اندر۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا ہدن، یہ جو جس کی آیات ہم پڑھتے ہیں نا، یہ جو کتاب ہے ہدن، یہ سراپا ہدایت ہے، ورحمتن، اور یہ رحمت کی کتاب ہے، للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہدن للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے کن کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے۔ جو انسان پرہیزگار بنتا ہے نا، وہی انسان نیکی کرنے والا محسن بنتا ہے۔ اور کذالک نجزی المحسنین، اللہ نے نا قرآن مجید کے اندر جن لوگوں کو عزتیں دی، شانیں دی، ان کے پیچھے ان کی نیکیاں تھیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کی نیکیوں کی بدولت اور ان کی نیکیوں کی وجہ سے ہم نے ان کو ایسا ہی بہترین بدلہ دیا۔ سورہ صافات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کا تذکرہ کیا ہے، جس کی بھی شان کا تذکرہ کیا ہے نا، اس کے بعد یہی کہا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکی کرنے والوں کو ان کی نیکیوں کا ایسا ہی اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ تو جو نیکی کرتا ہے، نیکی کو پسند کرتا ہے، نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، نیکی کے رستے کو پسند کرتا ہے، یہ قرآن مجید ان کے سینوں کی بہار ہے، یہ قرآن مجید ان کے لیے سراپا رحمت ہے، دنیا کی آفتوں سے، دنیا کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے نجات دلاتے ہوئے قیامت کی بڑی بڑی مصیبتوں سے یہ انشاءاللہ بچائے گا۔ یہ قرآن مجید رحمت یہ ثابت ہوگا، جیسے ہم مانتے ہیں نا، ہمارا یہ عقیدہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہمارے نبی بھی سراپا رحمت ہے، ہمارے نبی پر اترنے والی جو کتاب ہے امت کے لیے وہ بھی سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ اللہ میں اس کی رحمتوں کو بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ محسنین، وہ نیکی کرنے والوں کی خوبیاں بیان کی جا رہی ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، ان کی نیکی ہے کیا؟ الذین، وہ لوگ
یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں یا نماز ضائع کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، نمازوں کی باقاعدگی ہے، نمازوں کی حفاظت ہے، 5 نمازیں پڑھتے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر ان کا مال نصاب کو پہنچ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں جی؟ زکاتیں ادا کرتے ہیں۔ نماز کے بعد تقاضا قرآن مجید کے اندر جس چیز کا کیا گیا سب سے زیادہ وہ زکوٰۃ ہے۔ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن پر بھی یقین رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جو نمازی ہے اس کا یقین کس پر ہے؟ قیامت کے دن پر ہے۔ زکوٰۃ جو دیتا ہے اس کا ایمان ہے، یہ یقین ہے کہ قیامت آنی ہے اور مجھے ان ساری نیکیوں کی جزا ملنی ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ یہ حدیث سنتے رہتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن جب حساب ہونا نا تو یہی چیپٹر پہلے کھلنا ہے، اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ۔ لاؤ بھی بتاؤ کتنی نمازیں پڑھ کے آئے ہو، کون سی نمازیں ہیں، کیا تیرے پاس نماز ہے؟ سب سے پہلے حساب ہی نماز کا ہونا ہے۔ تو اس لیے نیکی کرنے والے جن کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے وہ نمازی ہیں، اور یہ نمازیوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، اور وہی لوگ ان کے لیے یہ نمازیں اور یہ زکاتوں کی ادائیگی قیامت کے دن پر یقین تک لے جاتی ہے، اور انہیں یقین ہے کہ انشاءاللہ ہماری یہ نیکیوں کی پوری ہمیں جزا ملے گی۔ اور جن لوگوں کے اندر یہ نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے کا یقین ہے نا، اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہی لوگ اصل میں ہدایت یافتہ ہیں، ان کو یہ اللہ قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ گویا کہ دنیا کے نصابوں میں ایک سٹوڈنٹ اگر قرآن کوئی بھی کتاب پڑھتا ہے نا، اس کے کمپلیٹ ہونے پر، اس کے سمجھنے پر، اس کا جو ایگزام ہوتا ہے، ایگزام کے بعد جناب اس کے نمبر آتے ہیں، اس کے بعد اس کی ایک سرٹیفکیٹ، اس کی ڈگری ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، اس پر اعمال کرنے کے بعد جو اللہ نے ڈگری دی ہے وہ کیا ڈگری ہے؟ ہدایت کی ڈگری ہے اور کامیابی کی ڈگری ہے۔ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور قیامت کے دن بھی انشاءاللہ وہ کامیاب ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے وہ بد نصیب، مَن یشتری، جو خریدتا ہے، لہو الحدیث، فضول باتیں، لغویات۔ اہل علم نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جو معنی بیان کیا نا، وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں لہو الحدیث سے مراد گانا، آلات موسیقی، خریدنا، سننا، یہ سارا اس میں شامل ہے۔ اور بعض مفسرین نے کیا ہے، جو غیبتیں کرتے ہیں، جو چغلیاں کرتے ہیں اور گالم گلوچ، بد کلامی، یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہے۔ لیضل عن سبیل اللہ، تاکہ وہ اللہ کے رستے سے لوگوں کو بھٹکائے، بغیر علم، بغیر علم کے۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، ایک بندہ انتظام کرتا ہے قرآن و حدیث کی محفل کا، اور ایک بندہ انتظام کرتا ہے آلات موسیقی اور اس طرح کے فوش قسم کے انداز کے کسی پروگرام کا، اس کا بھی خرچہ ہو رہا ہے اور اس کا بھی خرچہ ہو رہا ہے، اس کا بھی وقت لگ رہا ہے اور اس کا بھی وقت لگ رہا ہے، لیکن وہ لیضل عن سبیل اللہ ہے، اور یہ جو ہے اللہ کے رستے کی طرف، ہدایت کی طرف لانے کا ذریعہ ہے۔ تو اس کا انجام کیا ہے اور اس کے ٹارگٹ کیا ہے؟ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور یہ قرآن مجید کی آیات کو اور اللہ کے رستے کو یہ مذاق بناتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا، اور یہ بڑی بدبختی ہے اور یہ بڑی مصیبت ہے اور یہ بہت بڑی آفت ہوگی قیامت کے دن ایسے ظالموں کے لیے جو قرآن کی آواز کو روکتے ہیں اور جو فوش قسم کی آوازیں ہیں اور یہ آلات موسیقی اور یہ جتنے اس طرح کے یہ فنکشن اور پروگرام ہے،
ان کو باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے، ان کو باقاعدہ سپورٹ کی جاتی ہے، ان کے لیے سب جو ہے نا سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، لیکن رکاوٹیں ہیں تو اللہ کی آواز کو، قرآن کی آواز پر جو ہے نا وہ پابندی ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ، جب تلاوت کی جاتی ہے علیہ اس پر، آیاتنا ہماری آیات، جب قرآن بھی سنایا جاتا ہے اس کو، واللہ مستکبرن، تکبر کرتے ہوئے یہ واپس پلٹتا ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، کأن لم یسمعها، گویا کہ جیسے اس نے یہ قرآن سنا ہی نہیں ہے، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا کہ اس کے کانوں کے اندر بوجھ ہے، کان اس کے بند ہیں، اس نے کوئی بات اللہ کی سنی نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، ایسے ظالم کو اللہ کے دردناک عذاب کی وعید سنا دو، خوشخبری سنا دو کہ تیرے لیے عذاب ہوگا تو دردناک عذاب ہوگا، اور اس کو سننے والے، اس کو پڑھنے والے قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ کے جنت کے بالا خانوں میں ہوں گے، اور اللہ کی جنتوں کے انشاءاللہ مہمان بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی روح کی غذا قرآن کو بنانا چاہیے، اور اللہ اذکار نافعہ کو بنانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت کے ساتھ اس قرآن مجید کو پڑھنے کی، پڑھانے کی، سیکھنے اور سکھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، اور اس کو سیکھ اور سکھا کر اللہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔